تراویح میں کویت کے عربی حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ صاحب کو کیا کہا؟ کویت میں کچھ رہائشی مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی NC کو بھی چند سو مکانات کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا۔ وہاں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے اپنے رہائشی کیمپ میں اپنے لیے ایک عارضی مسجد بنا لی اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنے لگے۔ 4 ماہ کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور وہاں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کی ضرورت ہوئی۔ وہاں ان پاکستانیوں کے ساتھ ایک پاکستانی حافظ صاحب بھی موجود تھے، مگر وہاں کے قانون کے مطابق تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب حکومت سے بھیجے جاتے تھے۔ اس دفعہ بھی حکومت نے ایک حافظ صاحب کا انتظام کیا، لیکن حکومت کے بھیجے ہوئے حافظ صاحب کو کسی وجہ سے 4 دن کی تاخیر ہو گئی تو پاکستانی حافظ صاحب نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ 5ویں دن حکومت کی طرف سے بھیجے گئے حافظ صاحب بھی آ گئے اور عین اس وقت پہنچے جب پاکستانی حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے تھے۔ تراویح ختم ہوئی تو کویت کے عربی حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ صاحب کو قریب بلایا اور کہنے لگے کہ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم ہماری کتاب قرآن مجید سے کھیلو؟ کیا تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے تھے؟ پاکستانی حافظ صاحب حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگے۔ ایک پاکستانی جو تھوڑی بہت عربی جانتا تھا پاس آیا اور اس نے ترجمہ کر کے پاکستانی حافظ صاحب کو بتایا کہ عربی حافظ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں۔ پاکستانی حافظ صاحب نے جواب دیا کہ میں نے کون سی غلطی کر دی؟ عربی حافظ صاحب جواب میں بولے، کیا تم قرآن کو اس طرح پڑھتے ہو جیسے موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ کی آواز؟ اور مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب تمہیں میری زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی تو تم نے قرآن مجید یاد کیسے کر لیا؟ کیا تم نے قرآن مجید میں قرآن پڑھنے کے اصول نہیں دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا؟ اور پھر ایک اور آیت نہیں دیکھی تم نے سورہ مزمل آیت نمبر 4 جس کا ترجمہ ہے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو؟ پھر تم کیسے اس طرح بھاگم بھاگ قرآن پڑھے چلے جا رہے تھے؟ تم نے قرآن کو مقتدیوں کو ذہن نشین تو کرایا ہی نہیں، تم تو اسے ایک ہی رات میں ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پاکستانی حافظ صاحب نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا کہ قسم ہے یا شیخ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ عربی حافظ صاحب نے جواب دیا کہ جب تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تو پھر لوگوں کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تم بہت تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہو۔ یہ جو لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہیں یہ تمہارا پڑھا ہوا قرآن سنتے تو ضرور ہوں گے مگر سمجھ کچھ نہیں رہے ہوں گے۔ عربی حافظ صاحب نے کہا کہ اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پیارے دوستو، یہ تو صرف ایک واقعہ ہے مگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں ہر گھر کی کہانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب یہ لوگ سنتے ہیں وہ قرآن جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ حق کو پہچان گئے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لاتے ہیں تو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر غنودگی طاری ہو رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جان چھوٹے تو گھروں کو پہنچے، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اس قسم کی مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ لوگ سمجھیں، عقل و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ قرآن کن کن عظمتوں کا مالک ہے، اس میں انسانوں کی کامیابی کا کون سا عظیم نظام پیش کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے میں کون کون سی کامیابیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کی خلاف ورزی سے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے جس طرح کے قرآن کا حق ہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام ہے فاز سنو 4296۔